بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تخلیق بتلائی، انجام بتلایا، مختلف مقامات کی آیتیں ہیں، کیسے بنایا وہ بھی بتلا دیا، کس کام کے لیے بنایا وہ بھی بتلا دیا، اور کیوں ہم نے تم پر اس کام کو لاد دیا وہ بھی بتلا دیا، چونکہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے۔ بس میرے دوستو، اب میرے جملے کو یاد رکھنا، جہاں عقل ہوگی وہاں شعور ہوگا، اور جہاں شعور ہوگا وہاں عدل ہوگا۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا، لیکن یہ جملے تمہیں بہت بعد میں کام آئیں گے۔ ہاں، جہاں عقل ہوگی وہاں شعور ہوگا، اور جہاں شعور ہوگا وہاں عدل ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ پروردگار نے جب انبیاء کی بعثت کا تذکرہ کیا، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ہم نے کوئی گروہ نہیں چھوڑا جس میں رسول نہ بھیجے ہوں، ہر گروہ میں رسول آئے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ اب پالیسی کا اعلان کر رہا ہے، ہم نے معجزے دیے رسولوں کو، دلیلیں دیں، کتاب دی، ہم نے انہیں ایک ترازو بھی دے دی۔ کس کو دی؟ رسولوں کو۔ تو ہر رسول ترازو لے کے آیا تھا، قرآن میں لکھا ہے۔ اب وہ ترازویں گم ہو گئیں یا کیا ہوا کچھ نہیں معلوم۔ تو کبھی اگر موقع ہوا تو اس ترازو کے متعلق بھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ٹھیک، ہم نے نبی بھیجے، کتاب و میزان کے ساتھ ان کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ اب گفتگو کو معین فرما لیں، بہترین بنایا، ہر چیز بہترین، ضرورتیں بہترین طریقے سے پوری کی، مقصد کیا ہے؟ عدل پہ قائم ہو جاؤ۔ یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے نا بھائی، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ فکر یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے اور گفتگو مسلسل ہے، اور تھوڑا سا مجھے آگے جانا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، گفتگو مسلسل ہے۔ تو انبیاء اس لیے بھیجے کہ تم عدل پر قائم ہو جاؤ۔ پیغمبر اکرم کے لیے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، امرت لأعدل بینکم، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اب عدل کی 2-3 آیتیں تم نے سن لی، ایک پیغمبر اکرم سے متعلق، دوسری سارے انبیاء سے متعلق۔ پیغمبر نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ حکم دیا گیا ہے مجھے، یعنی میری غرض بعثت اور میرا مقصد بعثت یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اور اب اسی قرآن نے کہا، 2 مقامات پہ آئے تھے، بہت چھوٹی سی ہے، بعداً للقوم الظالمین، یہ ظالم ہم سے بہت دور ہیں۔ پالیسی دی ہے، عادل جو عدل کرے وہ انبیاء کی سیرت پہ عمل کرے، اور بعداً للقوم الظالمین، ظالم اس سے بہت دور ہے۔ اچھا بھائی، جب ظالم دور ہے تو عادل قریب ہوگا نا، خود ہی جوڑتے جاؤ۔ اب مجھے یہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ظالم کو اللہ نے کہا کہ دور چلا جا، ہٹ جا ہم میری نگاہوں کے سامنے سے، تو جب ظالم ہٹے گا تو عادل قریب آئے گا نا۔ تو جتنا ظالم دور اتنا عادل قریب، اور جو عدالت کی آخری منزل پہ آ جائے وہ معصوم۔ کبھی اس کی بھی تشریح کروں گا کہ معصوم کے معنی کیا ہیں، لیکن جو مقام قرب پر آخری منزل پہ آ جائے وہ معصوم۔ کون ہے؟
جو آخری منزل پہ ہے مقام قرب کے؟ بتا سکتے ہو؟ یہ ایک ہی ہے جسے لے جا کے قاب قوسین پہ بٹھا دیا. محمد آل محمد صلوات. میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایجنڈا بنا کے تو نہیں بولتا، اور بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا نہ بیان کیا جائے. کہاں بٹھایا بھائی؟ قاب قوسین کے اوپر. قاب قوسین کائنات کی سب سے بلند جگہ. یہ ذہن میں رہے آپ کے. بہت میں نے آسان ترجمہ کر دیا. قاب قوسین جو کائنات کی سب سے بلند جگہ ہو اس کا نام ہے قاب قوسین. دیکھیے میں اس توجہ رکھنا، میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے جو لوگ ہیں نظر آ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک؟ اچھا ادھر والے میری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے انہیں نہیں معلوم. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن اگر کوئی شامیانے کی چھت پہ جا کے بیٹھ جائے تو ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ آسان تو میں مثال پیش کر بھی نہیں سکتا تھا کہ شامیانے کی چھت پہ اگر کوئی چلا جائے تو دائنے بھی دیکھے گا، بائیں بھی دیکھے گا، پیچھے بھی دیکھے گا، آگے بھی دیکھے گا، ہر طرف اس کی نگاہ ہوگی. اسے کائنات کا سب سے بلند نگاہ مقام پہ لا کے بٹھا دیا تو اب وہ ایک طرف ماضی کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف مستقبل کو دیکھ رہا ہے. اسی کا نام ہے عالم الغیب. محمد آل محمد بلند ترین صلوات. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت دیر میں آیا ہوں اپنے رسول تک، بہت دیر میں آیا ہوں، اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی طور پر اس موضوع کو آگے بڑھا سکوں. تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے قاب قوسین پر، پورا ماضی اس کے نگاہوں کے سامنے، پورا مستقبل اس کے نگاہوں کے سامنے. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ لفظ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. میرا محمد رسول اللہ کہاں بیٹھا ہے بھائی؟ قاب قوسین پر. ایک طرف پورا ماضی دیکھ رہا ہے، ایک طرف پورا مستقبل دیکھ رہا ہے. بھائی اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. حاضر ناظر کوئی اور چیز تو نہیں ہے. اب دو آیتیں، دو چھوٹی چھوٹی آیتیں سنتے جاؤ، اور وہ دونوں آیتیں تم ان سے مانوس ہو. کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ. اب میں محمد رسول اللہ پہ براہ راست آ گیا. کتب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنی رحمتوں کے خزانے ہیں وہ میرے پاس رہیں گے. کہاں رہیں گے بھائی؟ اللہ کے پاس. تو رحمتوں کے خزانے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ ایک آیت ہو گئی، یہ ایک آیت ہو گئی. اور اب دوسری آیت جس سے بہت زیادہ قریب ہو وہ پڑھ دوں. وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خزانے اس کے پاس، عالمین کے لیے رحمت بنایا اسے، تو اب اس کا خزانہ اس کے ذریعے ملے گا. بڑے مسائل ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ حاضر ہیں کہ ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، کہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. نعوذ باللہ یہ مسائل ہیں. تو حاضر ناظر کا مسئلہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. کوئی نہیں مانتا. اچھے خوش عقیدہ لوگوں کے علاوہ دنیا کے بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان حاضر ناظر نہیں مانتے. اچھا حاضر ناظر نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ کی رحمت جو تقسیم ہو رہی ہے،
یہ مانتے ہو یا نہیں کہ اللہ کی رحمت جو تقسیم ہو رہی ہے وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہے نا؟ تو اب رحمت اللہ کی تقسیم کرنے والا محمد رسول اللہ. دیکھو تقسیم کرنے والے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. اب اس میں نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ قرآن مجید کی آیت ہے. بس تقسیم ہو رہی ہے رحمت اللہ کی محمد رسول اللہ کے ذریعے. پہلی شرط تو تقسیم کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ چیز اس کے کنٹرول میں ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دینے والے کے قریب ہو. لینے والے کے، دینے والے کے نہیں، لینے والے کے قریب ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھی شرط یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کو کتنا دینا ہے. فیصلے ہو گئے، ان جملوں میں فیصلے ہو گئے کہ جو رحمت تقسیم کرے وہ زندہ ہو، چیز اس کے کنٹرول میں ہو. ٹھیک، کس کو کتنی دینی ہے یہ بھی معلوم ہو، کس کی کیا حاجت ہے یہ بھی معلوم ہو، وہ قریب ہو لینے والے سے. تو یا تو آیت کا انکار کر دو یا پھر تسلیم کرو کہ میرا محمد زندہ بھی ہے اور کائنات پہ تصرف بھی رکھ رہا ہے.